حاشر پتہ کرو اس کے بارے میں، مجھے سارا بایو ڈیٹا چاہیے۔ وہ لاپرواہی سے کہتا، میری اجازت کے بغیر ڈیل فائل کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ارحام خان کی آواز سنتے ہی پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ سامنے کھڑا مافیا ڈون بمشکل اپنی سانسیں بحال رکھے ہوئے تھا۔ ارحام میری بات سن لو، میں بعد میں سنتا ہوں۔ ارحام نے میز پر پڑی پستول اٹھا کر انگلیوں میں گھمائی۔ پہلے حساب لیتا ہوں، میں نے دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ بولنے کی عادت ابھی تک گئی نہیں تمہاری۔ ارحام کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہر میں ایک ہی بادشاہ رہ سکتا ہے اور وہ میں ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کے آدمیوں نے پورا حال گھیر لیا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم بھی ہلائے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے مخالف کے قریب آیا۔ یاد رکھنا، میرے کاروبار میں مقابلہ کرنے والے زندہ رہ سکتے ہیں لیکن غداری کرنے والے نہیں۔ وہ ایک طرف ہٹا اور اپنے آدمیوں سے صرف ایک لفظ کہا، نمٹاؤ۔ چیخوں کی آواز دروازہ بند ہوتے ہی دب گئی۔ ارحام ایسے کڑے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اپنی گھڑی پر وقت دیکھا اور کوٹ سیدھا کیا۔ حاشر، جی باس، آج رات دبئی کی فلائٹ ہے، صبح لندن کی میٹنگ ہے اور شام تک وہ نئی ماڈل میرے پینٹ ہاؤس میں ہونی چاہیے۔ حاشر نے سر ہلایا، اوکے باس، جیسا آپ چاہے۔ ارحام نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور راکھ ایش ٹرے میں جاڑی اور ہاں، اس نے ٹھنڈی نگاہ حاشر پر ڈالی۔ جس کمپنی نے کل ہماری آفر ٹکرائی تھی، صبح تک اس کے شیئرز آدھی قیمت پر ہونے چاہیے۔ سمجھ گیا باس، اس کا ہر سرمایہ کار میرے ساتھ نظر آنا چاہیے اور اگر کوئی ضد کرے۔ وہ چند لمحے کو خاموش ہوا، تو اسے ضد کی قیمت بھی یاد دلا دینا۔ اوکے باس۔ حاشر فوراً فون ملانے لگا۔ ارحام شیشے کی دیوار کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ نیچے پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے یہ پورا شہر اس کی مٹھی میں قید ہو۔ بزنس کی دنیا میں لوگ اسے کامیاب سرمایہ کار کہتے تھے۔ انڈر ورلڈ میں اس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے مافیا اپنے میٹنگز منسوخ کر دیتے تھے۔ وہ کبھی خالی دھمکیاں نہیں دیتا تھا، جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ اسی لیے دشمن اس سے نفرت کم اور خوف زیادہ کرتے تھے۔ باس، حاشر نے فون بند کرتے ہوئے کہا، دبئی والا کنسائنمنٹ محفوظ پہنچ گیا ہے لیکن وکٹر موریس پھر سے حصہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ارحام کے چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے لگتا ہے وہ میرے برابر کھڑا ہو سکتا ہے، شاید، تو پھر اسے حقیقت یاد دلاؤ۔ کیسے باس؟ ارحام نے کوٹ کے بٹن بند کیے اور آہستہ سے بولا، اس کی تینوں ڈیلز بند کروا دو۔ اس کے سارے خریدار آج رات میرے ساتھ ہوں گے۔ اگر پھر بھی نہ مانا، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، پھر میں خود جاؤں گا۔ حاشر جانتا تھا ارحام خان کا میں خود جاؤں گا کہنا کسی کے زوال کا اعلان ہوتا تھا۔ اسی لمحے ارحام کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک لڑکی کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے کال دیکھی، ہلکا سا کہکہا لگایا اور بغیر ریسیو کیے فون بند کر دیا۔ باس، وہ پچھلے 3 دن سے آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے، حاشر نے کہا۔ کل کوئی اور ہوگی، ارحام نے بیزاری سے جواب دیا۔ مجھے محبت، وعدوں اور رشتوں سے دلچسپی نہیں۔ لوگ میرے ساتھ وقت گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں اور میں لوگوں کے نام تک یاد نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بہت جلد قسمت اس کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی لانے والی ہے جو نہ اس کے نام سے مرغوب ہوگی، نہ اس کی دولت سے اور نہ ہی اس کی دہشت سے۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جو اس کے سامنے جھکے گی نہیں، بلکہ اسے اپنے آپ سے سوال کرنے پر مجبور کر دے گی۔ لفٹ سے اترتے ہی وہ اس عمارت سے باہر آ گیا۔ اس کی گاڑی دور پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ اس عمارت کے بالکل ساتھ ہی ایک بہت بڑا شاپنگ مال تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا، اس کے ساتھ ہی کوئی ٹکرایا تھا۔ ٹکرانے کی وجہ سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے جھک کر نیچے سے موبائل اٹھایا۔ اندھے ہو یا یہ بلی جیسی آنکھ کے بٹن فٹ کیے ہوئے ہے؟ وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے غصے سے سامنے کھڑے شخص کو گھورنے لگی۔ ارحام خان کا پہلے ہی پارا بہت ہائی تھا۔ وہ اس لڑکی کو گھور کر رہ گیا تھا۔
مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ خاص طور پر اب اسے غصہ آیا تھا جب اس نے اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں کو بھلی جیسی آنکھیں کہا تھا۔ حالانکہ آج سے پہلے اسے جو بھی لڑکی ملی تھی وہ اس کی آنکھوں کی دیوانی ہو چکی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی سے اسے کھڑے رہ کر دیکھنے کے بعد وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر وہ پھر سے پھرتی سے اس کے سامنے آ گئی۔ تمہاری وجہ سے میرا فون ٹوٹا ہے، اس کا حساب تو میں لے کر رہوں گی۔ جا کہاں رہے ہو تم؟ وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ بدلے میں اس نے پھر سے اسے گھورا اور ایک سائڈ سے ہوتا ہوا نظر انداز کرتا گزرا تو وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اپنے فون کا حساب تو میں تم سے لے کر رہوں گی، او مسٹر رکو۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھتی، سامنے سے آتے ہوئے اس کے 2 گارڈز کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اس کے گارڈز کے ہاتھوں میں بندوقیں تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی عام انسان نہ ہو۔ وہ اس بات سے بھی انجان تھی کہ یہ گناہ کی دنیا کا بادشاہ ایک بہت بڑا گینگسٹر ارحام خان ہے، جس کے بارے میں اکثر وہ نیوز میں سنا کرتی تھی۔ بندوق اٹھائے ہوئے گارڈز کو دیکھ کر اس نے فوراً ہی اپنا بیان بدلا۔ کوئی بات نہیں، میں خود ٹھیک کروا لوں گی۔ وہ اٹک اٹک کر بولتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کو اپنے قریب سے جاتے ہوئے ارحام خان نے دیکھا تھا۔ جب وہ آنکھوں سے دور ہو گئی تو اس نے اپنے پیچھے سے آتے ہوئے حاشر کو دیکھتے ہوئے کہا، حاشر، اس لڑکی کے بارے میں سارا بایو ڈیٹا نکالو، مجھے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ یہ کہتا ہوا وہ لاپرواہی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑے حاشر کو اب یہ احساس ہو گیا تھا کہ شاید اب کی بار شامت اس لڑکی کی آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے، کسی لڑکی کا بایو ڈیٹا نکلواتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ جی سر، یہ کہتے ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ پھیلنے لگے تھے اور اس لڑکی سے ملے آج اسے دوسرا دن تھا۔ اسے آفس میں بیٹھے بیٹھے اپنا موبائل اٹھایا تھا کہ اس پر حاشر کی کال آنے لگی۔ ہاں حاشر بولو، ابھی تمہیں کال کرنے والا تھا۔ اس لڑکی کے بارے میں بایو ڈیٹا نکالا یا نہیں؟ ازلی سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا وہ اٹھ کر اپنی کرسٹل وال کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جہاں سے سارا شہر واضح طور پر دکھائی دیتا تھا۔ جی سر، آپ کے کہنے سے پہلے ہی میں نے اس کے بارے میں سارا ڈیٹا نکلوا لیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل جو آپ کی کمپنی میں انٹرویوز ہو رہے ہیں ان میں انٹرویو دینے والی وہ لڑکی بھی ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اسے یہ ہرگز پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ کمپنی میری ہے، ورنہ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ ہر طرف سے محتاط رہنا۔ اسے کسی بھی قیمت پر اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ کمپنی میری ہے، اور میں بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گینگسٹر بھی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ فون کو کرسٹل وال کے ساتھ پڑے صوفے پر پھینکتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس دیوار پر ٹکائے اور مسکراتے ہوئے نیچے جھانکا۔ اب آئے گا مزہ لٹل گھر، یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ آج تک کسی بھی کام سے بے مراد نہیں رہا تھا۔ اس نے جو چاہا تھا وہی پایا تھا، تو پھر یہ تو ایک چھوٹی سی معمولی سی لڑکی تھی جس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کا بدلہ تو اسے لینا ہی تھا۔ صبح کے 10 بج چکے تھے جب وہ اپنے آفس میں بیٹھا آنے والے لوگوں کے انٹرویو لے رہا تھا کہ اچانک ہی حاشر نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سر، وہ آ چکی ہے، اگر آپ کہیں تو اسے میں بلا لوں اندر؟ سر، ایک اور بات، اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ کل ہی ہوا تھا۔ اس کے بابا اس وقت ICU میں ہے، ان کے علاج کے لیے اسے 20 لاکھ تک کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ جاب کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک ماں ہے، اس کے علاوہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بابا بیمار پڑے ہیں تو آپ آگے خود سمجھدار ہیں۔ میرے خیال سے سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ حاشر نے بھی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اسے بلاؤ، اور تم خود باہر ہی رہنا، میں اسے اکیلے میں بات کروں گا۔ حاشر اس کی بات پر سر جھکاتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ مس نینتھارا،
آپ کی باری آ گئی ہے، جائیے، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حاشر ایک سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گرد ایک بہت بڑی سی شال لپیٹ رکھی تھی۔ سرخ چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں ظاہر کر رہی تھی کہ وہ تمام رات روتی رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، آ جائیے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دھکیلا اور قدم قدم چلتی ہوئی میز کے ساتھ ہی پڑی کرسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص اپنی کرسی پر اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اس نے بڑے ہی شریفانہ انداز میں سلام کیا تو اس نے ایک دم سے اپنی کرسی پھیری اور اپنا رخ اس کے سامنے کیا تو سامنے کھڑی لڑکی کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آپ؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ جی وعلیکم السلام۔ بیٹھیے مس نینتارا۔ اس نے سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، مگر اب وہ ساکت ہو چکی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اس نے دعا کی تھی کہ یہ انسان اسے دوبارہ نہ ملے، کیونکہ اس کے ساتھ چلنے والے گارڈز، اس کی گاڑیاں، سب کچھ جس طرح اشارہ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کوئی بہت بااثر شخص تھا۔ اور جس قدر اس نے منہ کھول کر اسے یہ کہا تھا کہ بلی جیسی آنکھیں رکھنے والا ہے، یا پھر اس کی آنکھوں کو بلی جیسا کہنے کے ساتھ ہی بٹن بھی کہہ دیا تھا۔ اس کے بابا کہا کرتے تھے کہ بڑے لوگوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے وہی کام کر دیا تھا۔ سوری سر۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے بولی تو اس نے پھر سے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، لیکن شرمندگی سے لب کاٹ رہی تھی۔ اپنی گود میں پڑے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں وہ ایک دوسرے میں پیوست کیے ہوئے تھی، کبھی انہیں مروڑتی اور کبھی پیوست کر لیتی۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سامنے بیٹھے رام کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ تو بتائے مس نینتارا، کیسا لگ رہا ہے ایک بلی جیسی آنکھوں والے انسان کے سامنے مجبور اور بے بس ہونا؟ وہ ویسے ہی طنز سے بولا تو سامنے بیٹی نینتارا نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ 3 دن پہلے والی لڑکی سے یکسر مختلف لگ رہی تھی۔ سر معاف کیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ ہیں، اور پتہ نہیں کیسے یہ سب کہہ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اپنی کمپنی میں جاب نہیں دیں گے، اس وجہ سے میں آپ سے کہوں گی بھی نہیں، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔ سوری سر، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ یہ کہتا ہوا اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور کھڑی ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں سامنے بیٹھے شخص کی آواز پڑی، تو اپنے بابا کو ایسے ہی بیماری کی حالت میں چھوڑ دے گی آپ؟ اس کمپنی سے ریجیکٹ ہوئی تو باقی کسی کمپنی میں آپ کو جاب نہیں مل سکے گی۔ شاید آپ یہ نہیں جانتی کہ یہ کمپنی اس شہر کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ جتنی سیلری آپ کو یہاں 1 مہینے کی مل سکتی ہے، باقی کمپنیوں میں آپ کو 1 سال میں بھی اتنی تنخواہ نہیں ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات، میرے پاس آپ کے لیے ایک خصوصی آفر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے بابا اس وقت ہسپتال میں بہت سیریس کنڈیشن میں موجود ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اپنے بابا کے لیے نوکری کرنا چاہتی ہے، تو اس وجہ سے شاید میں ہی آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس پورے شہر میں۔ اس نے فاتحانہ مسکراہٹ اس کی طرف اچالتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، پھر سے اسی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میرے بابا بہت سیریس کنڈیشن میں ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمارے بزنس میں جو بھی یہاں پر انٹرویو دینے کے لیے آتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں۔ ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ آنے والا انسان جو ہے وہ واقعی میں جاب کا مستحق ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات، آپ کے حوالے سے تو ویسے بھی میں نے بہت سارا ڈیٹا نکلوایا ہے۔ شاید آپ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ میں ارحام خان ہوں، اس شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسا گینگسٹر ہوں جس کے ساتھ تھوڑی سی غلطی کرنے پر انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے تو میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، اس کا حساب بھی تو لینا ہے مجھے آپ سے۔ اب کی بار اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور سامنے بیٹھی لڑکی کا حلق سوکھ کر کانٹا ہونے لگا تھا۔ خیر، میرے پاس آپ کے لیے 2 آپشن موجود ہے۔
ایک یہ کہ آپ نوکری لیے بغیر واپس مڑ جائے اور اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھے، اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کانٹریکٹ پر سائن کر لیں۔ یہ کانٹریکٹ؟ یہ نکاح نامہ ہے، آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنا ہوگا اور جس طرح میں کہوں گا ویسے ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں آپ کو وہ ساری قیمت عطا کروں گا جس کی آپ کو ضرورت ہے آپ کے بابا کے علاج کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ کس جگہ پر آ کر وہ پنس چکی تھی۔ سر، میں اپنی بدتمیزی پر معافی چاہتی ہوں، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اس نے سامنے پڑے کاغذ کو دیکھتے ہی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ سوچ لو مس نینتھارا، اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ یہ تو آپ شکر منائے کہ میں نے آپ کو یہ نکاح نامے کی آفر کی ہے، ورنہ آپ جیسی کئی لڑکیاں ایسی تھی جنہیں میں نے بغیر نکاح کے ہی استعمال کیا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرے گی تو زبردستی مجھے وہی کام کرنا پڑے گا۔ اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں یاد آنے لگا۔ اس کے بابا خلیل احمد ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھے۔ زندگی لگا کر انہوں نے عزت جمع کی تھی۔ اس کی والدہ گھر میں رہ کر کام کرتی تھی، سلائی کڑھائی کا کام بھی کرتی تھی۔ اس کے بابا کے ساتھ گھر کا گزارا کرنے میں ان کی امی نے بہت تعاون کیا تھا۔ گھر میں یہ کام کر کے وہ کچھ پیسے کما لیتی تھی اور کچھ بابا نوکری کر کے پیسے کما لیتے تھے اور ان دونوں کی پرورش اور پڑھائی پر خرچ کرتے تھے۔ بچپن سے ہی وہ اپنے ماں باپ کو یوں محنت کرتے دیکھتی آئی تھی، لیکن اس کے بابا ایک سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ اردو ٹیچر تھے اور ہر وقت انہیں بہت اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ اپنے بابا سے سیکھ کر ہی اس نے آگے پڑھائی کرنا شروع کی تھی۔ اس کے بابا کا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنا نام روشن کرے۔ اس کے بابا کا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنا نام روشن کرے، کسی اونچی پوسٹ پر کام کرے اور اس کی پڑھائی پر جتنا پیسہ آتا تھا وہ لگاتے چلے جاتے تھے۔ بچپن سے ہی اس کی نسبت اس کے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے شدہ تھی۔ غفران سخت طبیعت کا مالک تھا۔ شروع سے ہی اسے نینتھارا کا پڑھنا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن اپنے ماموں کے شوق کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر وقتاً فوقتاً وہ نینتھارا کو کافی ٹارچر بھی کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک اس نے غفران کا نام ہی اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر چکی تھی۔ دوسری طرف اس کی پھپھو بھی اس کے پڑھنے لکھنے اور اس کے آزاد خیال ہونے پر کافی جلی بھونی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن خالہ کے بیٹے کے ساتھ منگنی شدہ تھی۔ گھر میں سب کچھ بہت خوبصورت چل رہا تھا۔ ماں باپ نے ان کی ہر خواہش پوری کی تھی، مگر کچھ عرصے سے ان کی ہنستی بستی زندگی جیسے طوفان کی زد میں آ چکی تھی۔ 3 دن پہلے وہ اس شخص کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ معذرت کرنے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اس سے لگا تھا کہ شاید وہ شخص اسے کچھ نہیں کہے گا، مگر شاید یہ اس کی بھول تھی۔ تب سے لے کر وہ کافی پریشان تھی۔ دوسرے روز اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ICU میں تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ان کے علاج کے لیے 20 لاکھ سے زائد کا خرچہ آئے گا۔ اگر وہ پورے نہ کر پائے تو اس کے بابا کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس کے لیے اس کے پاس 24 گھنٹے کا وقت تھا اور اسے کیسے بھی کر کے یہ پیسے جمع کروانے تھے۔ اس نے غفران کو کال کی تھی، مگر غفران نے یہی کہا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس وقت وہ شہر میں بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے بہترین آپشن یہی تھا کہ وہ آج کہیں پر نوکری کے لیے اپلائی کرے اور وہاں سے کچھ لون لے لے اور پھر اس کے بعد کچھ جاننے والوں سے قرض کی رقم لے گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ قرض چکا دے گی۔ اس کے بابا کا علاج ہو جائے گا۔ چھوٹی بہن ابھی پڑھائی کر رہی تھی، جبکہ امی بابا کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت صدمے میں تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب سوائے اس کے اور کوئی بھی گھر میں ایسا نہیں تھا جسے یہ خرچے سنبھالنے تھے۔ ایک ایک کر کے سارے رشتہ داروں کو اس نے منہ موڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو یہی سب سے بہتر حل تھا کہ وہ نوکری تلاش کرے اور پھر بینک سے لون لے لے۔ وہ اسی غرض سے اس نوکری کی تلاش میں آئی تھی، مگر یہاں پر اس کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی گئی تھی جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے اپنی وہی بلی جیسی آنکھیں چپکاتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا،
لیکن اس نے کہا کہ میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا. تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا, میرے گھر میں بھی رہنا ہوگا, اور کسی کو یہ بھی نہیں بتانا ہوگا کہ تم میری بیوی ہو. اس کے بدلے میں تمہارے بابا کا علاج کرواؤں گا. وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر جانے لگی تو پھر سے اسے بابا کا خیال آیا تھا. اگر وہ اس وقت ان پیپرز پر سائن نہ کرے گی تو اس کے بابا اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس کے لیے بہترین آپشن یہی تھا. لیکن ایک بار پھر سے اسے غفران کا خیال آیا تھا. اس کے ہاتھ لرزے تھے تاکہ وہ موبائل اٹھا سکے, مگر یہاں موبائل اٹھانے کی پرمیشن نہیں تھی. مس نینتارا, بیٹی سوچ کیا رہی ہو؟ سائن کرے اور معاملہ ختم کرے. وہ اب سنجیدہ ہو چکا تھا. اگر اس بارے میں غفران کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا. کم از کم وہ اس بارے میں اپنی ماں سے تو ڈسکشن کر سکتی تھی. اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا جب سامنے بیٹھے شخص نے پھر سے کہا, میں آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کسی کے ساتھ مشورہ کرتی پھرے. اگر آپ کو یہ فیصلہ لینا ہے تو ابھی کے ابھی لے, اور خبردار, اس نکاح کے بارے میں آپ نے کسی سے کوئی ذکر نہیں کرنا, ورنہ میں ڈیل ختم کر دوں گا اور آپ کے بابا کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں دوں گا. اس نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا تو سامنے بیٹھی نینتارا نے کچھ سوچتے ہوئے پین اٹھایا اور سامنے پڑے کاغذ پر سائن کر دیے. سائن کرتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے اس نے اپنی ساری زندگی کا سرمایہ ایک پل میں ہی ختم کر دیا ہو. اسے غصہ آنے لگا تھا. سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر آج اس پر غصہ آنے لگا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کا سر پھوڑ دے, مگر اس وقت غنیمت یہی تھا کہ اس شخص نے اس کے باپ کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے, سو وہ اس کا محسن تھا. سائن کرتے ہوئے اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر پھر سے فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی تھی. سمجھدار ہو تم, تمہیں یہ اچھے سے معلوم ہے کہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا کتنا ضروری ہوتا ہے. خیر, اب تمہیں میں حقیقت بتاتا ہوں. تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا اور جو میں کہوں گا وہی کرنا ہوگا, کیونکہ اب اس کانٹریکٹ کے مطابق تم میری بیوی ہو اور میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں جس کی وجہ سے تم نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے. سو اب تم میرے حکم کی محتاج ہو. اگر میری مرضی ہوئی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو, نہ ہوئی تو تم کہیں جا نہیں سکتی. تمہارے بابا کا جو بھی ہاسپٹل ہے مجھے پتا ہے, اس کے جو بھی ڈاکٹر ہے وہ مجھے معلوم ہے, ان کا علاج ہو جائے گا. اور اگر تم نے کوئی ایسا ویسا کام کرنے کی کوشش کی تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تمہارے بابا کو اڑاؤں گا, اس کے بعد تمہاری ماں کو, اس کے بعد تمہاری ماں کو, اس کے بعد تمہارے ہونے والے منگیتر کو, اور اس کے بعد تمہاری بہن کو تڑپا تڑپا کر تمہیں ماروں گا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا غصے سے بولا تو اس کی روح کام گئی. نہیں, جیسا آپ بولیں گے میں ویسا ہی کروں گی, اس نے جلدی سے کہا تو سامنے بیٹھے شخص نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا. تو پھر ٹھیک ہے, یہ کہتے ہوئے اس نے ایک فون اٹھایا اور حاشر کو کھال کی. آج تک کے سبھی انٹرویوز ختم کر دو, کیونکہ میں نے انٹرویو کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. ان کو بولو کہ اگلے مہینے پھر سے اسامیاں خالی ہوگی, ان میں وہ لوگ انٹرویوز دے سکتے ہیں. آج کی جاب ہو چکی ہے. یہ کہتے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اب آفس کو مکمل خالی کر دو. سارا آفس خالی ہو گیا تھا, اب صرف وہ دونوں بچے تھے. اس نے جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کیا جبکہ اس کے سامنے کالی چادر میں ملبوس نینتارا آنکھوں میں آنسو لے اس شخص کو دیکھ رہی تھی. اس کے موبائل پر پھر سے 1 گھنٹی بجی تھی. ارے یار, کیا مصیبت ہے, اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا اور فوراً سے کال پک کر لی. وہ اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی. کیا مصیبت ہے؟ جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے بات نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا. جو کچھ مجھے تم سے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا ہے. اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اب میری زندگی میں کوئی اور لڑکی آ چکی ہے. جب تک اس سے دل نہیں بھرتا میں تب تک اور کسی سے نہیں ملوں گا, اور تم سے تو بالکل بھی نہیں ملوں گا, کیونکہ تم سے میرا دل بھر چکا ہے, اور جہاں سے دل بھر جائے میں وہاں تھوکتا بھی نہیں ہوں. دفع ہو جاؤ, اب دوبارہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں. اس نے غصے سے کہا تھا. آگے سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی.
مگر اس نے فون کٹ کر دیا تھا۔ اس لمحے نینتارا کو یوں لگا تھا جیسے یہ شخص اس دنیا کا سب سے خبیث انسان ہے۔ اسے اس شخص پر بہت غصہ آیا تھا، مگر اس وقت وہ اس پر اپنا غصہ نکال نہیں سکتی تھی۔ فی الحال وہ اس کے حکم کی تابع تھی۔ اس کے حکم سے وہ اٹھی اور اس عمارت سے باہر آ جائے گی۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھاتا ہوا گاڑی بھگا لے گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک عالیشان عمارت کے سامنے رکی تھی۔ یہ عمارت کسی گھر کی نہیں تھی، کوئی بہت بڑا بنگلہ، جیسے کوئی عام فارم ہاؤس، بلکہ فارم ہاؤس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ ایسا بنگلہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ایسا بنگلہ اس نے اپنی زندگی میں گاڑی کے رکتے ہی بڑے سے گیٹ پر کھڑے گارڈز فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ارحام جو ابھی تک حیرت سے اس عمارت کو دیکھ رہی تھی، نیچے اترو۔ اس کی سرد آواز سن کر وہ چونکی اور جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گھڑ گئے تھے۔ سامنے سفید پتھروں سے بنا وسیع و غلیظ بنگلہ کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف قیمتی پودے، پھوارے اور لمبے لمبے درخت تھے۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ آپ کا گھر ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں، اور اب تمہارا بھی، ارحام نے بے تاثر لہجے میں کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ اس کی یہ بات سن کر نینتارا کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ یہ گھر جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خوفناک بھی لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے زندگی نے اس کے لیے کیا لکھا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی کئی ملازمین قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ویلکم سر، سب نے ایک ساتھ کہا۔ ارحام نے ان کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شائستہ، اس کی آواز پر تقریباً 50 سالہ ایک خاتون فوراً آگے آئی۔ جی سر، آج سے یہ یہاں رہے گی، اوپر والے ونگ کا دوسرا کمرہ تیار کروا دو، اس نے جلدی میں سنجیدہ لہجے میں کہا تو شائستہ نے حیرت سے نینتارا کو دیکھا، لیکن سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جی سر، ارحام واپس مڑا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سنو لڑکی، اس گھر میں میری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تمہاری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ نینتارا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بحث کرنا بیکار تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اتنا بڑا کمرہ، یہ تو شاید ان کے پورے گھر سے بھی بڑا تھا۔ ایسے کمرے، ایسے گھر تو اس نے صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھے تھے، اب حقیقت میں دیکھ رہی تھی تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بڑا سا بیڈ، خوبصورت پردے، شیشے کی الماریاں اور بالکنی سے دکھائی دیتا پورا باغ، یہ سب اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ گھر کسی جنت سے کم نہیں تھا، مگر اس آسائش کے باوجود اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی سنہری پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے پھر سے اس کا دماغ گما دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پھر سے کانپنے لگے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے بابا کا خیال کیا، یا اللہ، بس بابا ٹھیک ہو جائے۔ میں نے یہ سب اپنے بابا کے لیے تو کیا ہے، یا بس انہیں ٹھیک کر دے۔ اس نے نم آنکھوں سے دعا کی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ شائستہ اندر داخل ہوئی۔ بیٹا، کچھ کھا لو؟ نینتارا نے نفی میں سر ہلایا۔ بھوک نہیں ہے۔ شائستہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم پہلی لڑکی ہو جو یہاں آئی ہو، وہ ڈری ہوئی لگ رہی ہو۔ نینتارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ شائستہ فوراً سنبھل کر بولی، کچھ نہیں، میرا مطلب ہے سر کے قریب آنے والے لوگ عموماً طاقت سے مغرور ہوتے ہیں۔ تم خوفزدہ لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، مگر نینتارا کے ذہن میں ان کے الفاظ گونجتے رہے۔ ایک طرف اس عورت کی یہ باتیں، دوسری طرف اس شخص کا اس لڑکی سے ایسے لہجے میں بات کرنا اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ دوسری طرف ارحام اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے حاشر کھڑا تھا۔ سر، خلیل احمد صاحب کی سرجری کی تیاری ہو چکی ہے۔ وہ ہاتھ باندھے ادب سے بولا، بہترین ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ ارحام نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ حاشر چند لمحے خاموش رہا، پھر سوچتے ہوئے بولا، سر، اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ ارحام نے نظریں اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ پوچھو۔ آپ واقعی اس لڑکی سے صرف بدلہ لینا چاہتے ہیں؟
اس کی بات پر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارحام کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ پہلے تو یہی چاہتا تھا اور اب؟ حاشر نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ ارحام کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب میں خود نہیں جانتا۔ اس کی بات پر وہ خوشی سے باہر نکل گیا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ نینتارا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک نیچے باغ میں اسے ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ارحام تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں شراب یا سگریٹ نہیں تھا۔ وہ ایک پرانے درخت کے نیچے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ نظر آتا تھا، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب سی اداسی دکھائی دے رہی تھی۔ نینتارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک ارحام نے سر اٹھایا۔ ان دونوں کی نظریں مل گئی۔ نینتارا نے اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تو فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر پہلی بار دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر بے شمار کھانے موجود تھے، مگر نینتارا کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بابا کیسے ہے یہی پوچھنا چاہتی ہو نا؟ ارحام نے اچانک پوچھا تو وہ چونک گئے۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہی سوچ رہی ہوں؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی، اس نے بالکل سادہ انداز میں جواب دیا۔ نینتارا چند لمحے خاموش رہی۔ سرجری کامیاب ہو گئی ہے، ارحام نے مزید کہا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ واقعی؟ وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ ہاں، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ شکریہ۔ ارحام نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ تم عجیب لڑکی ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کی بات پہ سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ میں نے تمہیں مجبور کیا، تمہاری زندگی بدل دی، پھر بھی تم مجھے شکریہ کہہ رہی ہو۔ وہ اس پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ نینتارا نے نظریں جھکا لی۔ کیونکہ آپ نے میرے بابا کی جان بچائی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جھکی نظروں سے کہا تو یہ سن کر ارحام چند لمحے خاموش رہا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں پہلی بار عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ اسی وقت شہر کے دوسرے حصے میں غفران ہسپتال کے باہر کھڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نینتارا اس سے دور دور کیوں ہو گئی تھی، اور سب سے بڑی بات، خلیل احمد کے علاج کے لیے اتنے پیسے آئے کہاں سے تھے؟ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ مجھے پتہ کرنا ہوگا کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس راز کے قریب جا رہا ہے وہ اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ ادھر نینتارا اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ بابا کی کامیاب سرجری کی خبر سن کر اس کے دل کا ایک بوجھ ضرور ہلکا ہوا تھا، لیکن دوسرا بوجھ پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو چکا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑی باغ کی طرف دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جائیے۔ شائستہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ بیٹا، سر نے کہا ہے کہ رات کا کھانا نیچے ڈائننگ ہال میں کھایا جائے گا۔ نینتارا نے ہلکے سے سر ہلایا۔ شائستہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ڈرو مت۔ نینتارا چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تو نہیں ڈر رہی، اس نے چونک کر کہا۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ شائستہ کے لہجے میں نرمی تھی۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہے کہ تم بہت خوفزدہ ہو۔ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی جو غالباً اس کی ماں کی عمر کی تھی۔ دنیا دیکھ چکی تھی اور اسی لیے شاید وہ چہرے پڑھ لیتی تھی۔ نینتارا نے نظریں جھکا لی۔ کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جن سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ شائستہ بھی مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ خالی نظروں سے دروازے کو دیکھ کر رہ گئی جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی۔ رات کے کھانے پر پہلی بار وہ اتنی دیر ارحام کے سامنے بیٹھی تھی۔ میز پر ہر قسم کا کھانا موجود تھا، لیکن دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی تھی۔ کھانا کھاؤ، ارحام نے سرد لہجے میں کہا۔ بھوک نہیں ہے، اس نے پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی آپشن نہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ نینتارا کو بے حد غصہ آیا۔ وہ اسے حکم پہ حکم دیتا ہے، بات کو رد کرتا جاتا تھا۔ آپ ہر بات حکم کے انداز میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تھی۔ ارحام چند لمحے خاموش رہا، کیونکہ لوگ درخواستوں کی زبان نہیں سمجھتے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، یا شاید آپ نے کبھی کسی سے محبت سے بات ہی نہیں کی۔ نینتارا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ چند لمحوں کے لیے پورا حال خاموش ہو گیا۔
حاشر جو دور کھڑا تھا اس نے بھی چونک کر نینتارا کو دیکھا۔ ارحام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ کھانا کھاؤ، اس نے دوبارہ وہی جملہ دہرایا۔ وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں اپنے کمروں میں گئے۔ رات تقریباً 2 بجے نینتارا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ وہ پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو نیچے سے آوازیں آنے لگی۔ تجسس میں وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نیچے ہال کے کونے میں ارحام کھڑا تھا۔ اس کے سامنے 2 آدمی ایک شخص کو پکڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص بری طرح زخمی تھا۔ نینتارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ سر، یہی آدمی ہے، ایک گارڈ بولا۔ اسی نے پولیس کو خبر دی تھی۔ ارحام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ زخمی آدمی کانپ رہا تھا۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ قدموں میں بیٹھا منت کرنے لگا۔ مجھے معاف کر دے سر، وہ روتے ہوئے بولا۔ میری بیٹی بیمار تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی غلطی آنسو کے ساتھ قبول کر رہا تھا۔ نینتارا کو لگا اب ارحام اسے قتل کر دے گا، مگر اگلے ہی لمحے ارحام نے کہا، تمہاری بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ سب حیران رہ گئے۔ 7 سال، وہ شخص روتے ہوئے بولا۔ علاج ہو گیا؟ اس نے مختصر پوچھا۔ نہیں سر۔ ارحام نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور ایک رقم لکھ دی۔ اس کی بیٹی کا علاج کرواؤ۔ سب ساکت رہ گئے۔ اور اسے چھوڑ دو۔ گارڈ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ سر، اس نے دھوکہ دیا ہے۔ ارحام کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا۔ میں نے کہا چھوڑ دو۔ وہ غصے سے غرایا تھا۔ اگلے ہی لمحے سب نے سر جھکا لیا۔ نینتارا اوپر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار سمجھ نہیں آیا کہ یہ آدمی حقیقت میں ہے کیا چیز۔ اگلی صبح اس کے فون پر اس کی امی کی کال آئی۔ بیٹا، دوسری طرف سے روتی ہوئی آواز آئی۔ الحمدللہ، تمہارے بابا خطرے سے باہر ہے۔ نینتارا کی آنکھیں بھر آئی۔ امی، بابا کیسے ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا تھا۔ اب پہلے سے بہتر ہے۔ دونوں ماں بیٹی کچھ دیر بات کرتی رہی۔ نینتارا بار بار خود کو روکتی رہی کہ نکاح کا سچ نہ بتا دے۔ کال ختم ہوئی تو اس نے دیکھا دروازے پر ارحام کھڑا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے وہاں موجود تھا۔ جھوٹ بولنا مشکل ہوتا ہے نا؟ اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے کہا تو نینتارا کے ہاتھ کام گئے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کچھ کوچتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، لمبی سانس لیتا ہوا کہتا وہ اندر آیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ تمہارے بابا کے علاج کی مکمل رپورٹ ہے۔ اس کے چہرے کے سرد تاثرات غائب تھے۔ نینتارا نے حیرت سے فائل کھولی۔ ہر چیز بہترین تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے ڈاکٹر، بہترین دوائی اور خصوصی کمرہ۔ اس نے بے اختیار ارحام کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی اس کو دیکھتی کبھی فائل کو۔ ارحام چند لمحے خاموش رہا۔ کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ صرف وعدے کی وجہ سے؟ نینتارا کے سوال پر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میرے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش مت کرو، وہ سرد لہجے میں بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ مگر اس بار نینتارا کے دل میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ بس ایک سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، بہت بڑا سوال کہ آخر یہ شخص واقعی ہے کون؟ ایک ظالم گینگسٹر یا ایسا انسان جو اپنے اندر کسی گہرے زخم کو چھپا کر بیٹھا ہے؟ اور شاید پہلی بار نینتارا نے محسوس کیا کہ اس کہانی کی حقیقت وہ نہیں تھی جو اسے شروع میں دکھائی دی تھی۔ اگلے چند دن نینتارا کے لیے عجیب کشمکش میں گزرے۔ جب بھی اسے ارحام کی طرف کھنچاؤ محسوس ہوتا تو وہ خود کو یاد دلاتی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے مجبور کیا تھا، جس نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا، جس نے اس کے باپ کی بیماری کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ مگر دوسری طرف وہ جب بھی ہسپتال سے بابا کی رپورٹس دیکھتی یا امی کی خوشی بھری آواز سنتی تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا کہ اگر ارحام واقعی اتنا برا تھا تو وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اس روز وہ باغ میں بیٹھی تھی جب شائستہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، تم پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی ہو۔ نینتارا ہلکا سا مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ پھیلی تھی جس میں کچھ بھی حقیقی نہیں تھا۔ کوشش کر رہی ہوں۔ شائستہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھے پتا ہے آپ ارحام سر کے بارے میں سوچ رہی ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ سر بچپن سے ایسے نہیں تھے۔ نینتارا فوراً چونک گئی۔ اسے کیسے پتا تھا کہ وہ وہی سوچ رہی ہے؟ پر میں نے تو کچھ پوچھا بھی نہیں، وہ حیرت سے بولی۔
मगर तुम्हारे चेहरे पर सवाल लिखे हुए है। वो संजीदा थी। नैनतारा खामोश हो गई। उनकी माँ बहुत अच्छी खातून थी। सर उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब वो फौत हुई तो जैसे सर के अंदर की सारी नरमी भी उनके साथ चली गई। नैनतारा ने पहली बार दिलचस्पी से उनकी तरफ देखा। और उनके वालिद? नैनतारा ने पूछा तो शाइस्ता के चेहरे पर नागवारी उभरी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब सर खुद ही दे तो बेहतर है। इतना कहकर वो उठ गई। साफ जाहिर था कि उसका मूड खराब हो गया। मगर नैनतारा के जहन में एक नया दरवाज़ा खुल चुका था। उधर गुफरान का शक हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा था। वो अस्पताल के बाहर खड़ा था जब उसने एक डॉक्टर को किसी से बात करते सुना। जी, इरहाम खान साहब की हिदायत के मुताबिक मरीज का खास ख्याल रखा जा रहा है। गुफरान चौंक गया। इरहाम खान? ये नाम उसने पहले भी कई बार सुना था। शहर का सबसे ताकतवर आदमी, मगर उसका नैनतारा के खानदान से क्या ताल्लुक हो सकता था? उसने मजीद मालूमात निकालने की कोशिश की, मगर हर तरफ खामोशी थी। जितना वो जानने की कोशिश करता उतने ही सवाल बढ़ते जाते। उसी शाम नैनतारा को इरहाम के साथ एक तकरीब में जाना पड़ा। ये एक बिजनेस पार्टी थी। इरहाम ने उसे पहले ही खबरदार कर दिया था। सुनो, ये हमारे बिजनेस पार्टनर की तरफ से पार्टी है और वहाँ सब अपनी बीवियों के साथ आएंगे। ख्याल रखना, वहाँ जाकर कोई फजूल हरकत मत करना। नैनतारा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, वो गुस्से से बोली। ये बात खुद को भी समझा देना, वो बेतासुर अंदाज में बोला। तकरीब में दाखिल होते ही लोगों की नजरें उन दोनों पर जम गई। नैनतारा ने पहली बार महसूस किया कि इरहाम जहाँ जाता है लोग या तो उससे डरते हैं या उसकी खुशामद करते हैं। कोई भी उससे नॉर्मल अंदाज में बात नहीं करता। पूरी शाम वो यही देखती रही। फिर अचानक एक खूबसूरत लड़की उनके सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। तो यही है वो लड़की? नैनतारा कुछ समझ न सकी, मगर इरहाम के चेहरे पर नागवारी उभरी। आयशा, यहाँ तमाशा मत करो, वो जब्त करते बोला। तमाशा? लड़की तल्ख से हंसी। जिस दिन तुमने मुझे फोन पर कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है, उस दिन ही समझ जाना चाहिए था कि तुम कभी किसी के नहीं हो सकते। नैनतारा खामोश खड़ी रही। ये यकीनन वही लड़की थी जैसे इरहाम फोन पर बात कर रहा था। आयशा की आंखों में नमी आ गई। तुम हर बार लोगों को इस्तेमाल करते हो इरहाम। ये कहकर वो चली गई। पहली बार नैनतारा ने इरहाम के चेहरे पर बेचैनी देखी। बहुत हल्की सी मगर मौजूद थी। रात को वापस आते हुए पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही। आखिर नैनतारा से ना रहा गया। वो लड़की कौन थी? इरहाम ने सड़क से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। तुम्हें इससे क्या मतलब? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी, वो हिज़्यानी अंदाज में बोली। तो मत पूछो, वो दो टोक बोला और बात खत्म हो गई। मगर उस रात नैनतारा को पहली बार एहसास हुआ कि इरहाम की जिंदगी के कई हिस्से ऐसे हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। घर पहुंचते ही हाशिर दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। सर, मसला हो गया है। इरहाम चौंकना हुआ। क्या हुआ? हमारे एक आदमी ने खबर दी है कि सिकंदर वापस आ गया है। इरहाम की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। क्या यह खबर सच्ची है? उसने वसाहत चाही। जी सर। नैनतारा खामोश खड़ी ये सब सुन रही थी। वो नहीं जानती थी कि सिकंदर कौन है, मगर हाशिर के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि मामला मामूली नहीं। अपने सब लोगों को अलर्ट कर दो, इरहाम ने सख्त लहजे में कहा, और किसी भी कीमत पर उसे मेरे घर के करीब ना आने देना। हाशिर हुक्म की तामील करते फौरन चला गया। नैनतारा ने पहली बार इरहाम के चेहरे पर हकीकी तशवीश देखी। ये सिकंदर कौन है? उसने आहिस्ता से पूछा। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर इरहाम ने उसकी तरफ देखा। वो वाहिद आदमी है जो मुझे मरवाना चाहता है। नैनतारा का दिल एकदम धड़क उठा। और उसे अंदाजा हो गया कि शायद अब उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। नैनतारा के दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हो गया था। वो चाहती थी कि सिकंदर के बारे में मजीद पूछे, मगर इरहाम के चेहरे के तासुरात देखकर खामोश रह गई। उस रात पूरे घर की फिजा बदली बदली सी थी। गार्ड्स की तादाद पहले से बढ़ गई थी। बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई थी। हत्ता कि शाइस्ता बेगम भी गैर मामूली तौर पर परेशान दिखाई दे रही थी।
نینتارا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک اسے نیند آنے لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے باہر نکلی تو دور اسٹڈی روم کی لائٹ جلتی نظر آئی۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ اندر ارحام اور حاشر بات کر رہے تھے۔ سر، اگر سکندر کو نینتارا کے بارے میں پتہ چل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ نینتارا کے قدم وہی رک گئے۔ اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ارحام کا لہجہ سخت تھا، لیکن سر، وہ آپ کی ہر کمزوری تلاش کرتا رہتا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارحام کی آواز آئی، نینتارا میری کمزوری نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ جملہ سن کر نینتارا کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ اس نے فوراً خود کو جھڑکا۔ وہ آخر اس سے کیا توقع کر رہی تھی؟ یہ سب تو ایک معاہدہ تھا، صرف ایک معاہدہ۔ اگلی صبح وہ ہسپتال گئی۔ خلیل احمد اب پہلے سے کافی بہتر تھے۔ انہیں ہوش آ چکا تھا۔ اپنے بابا کو بات کرتے دیکھ کر نینتارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بابا، خلیل احمد نے محبت سے اس کا سر تھپکا۔ میری بہادر بیٹی۔ یہ سنتے ہی اس کا دل بھر آیا۔ اگر بابا کو سچ پتہ چل جاتا تو؟ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کی جان بچانے کے لیے اس نے کیا قیمت ادا کی ہے، وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتی۔ بیٹا، نوکری کیسی جا رہی ہے؟ خلیل احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نینتارا کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ جی، اچھی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے اتنی تکلیف ہوئی تھی۔ انہوں نے تو اسے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا تھا اور وہ انہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ ہسپتال سے نکلتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی کافی دیر سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ شخص غفران تھا۔ غفران دور کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے واضح طور پہ دیکھا تھا کہ نینتارا ہسپتال اکیلی نہیں آئی تھی۔ 2 بلیک گاڑیاں فاصلے سے اس کے ساتھ تھی اور ان میں بیٹھے لوگ عام نہیں لگ رہے تھے۔ آخر تم چھپا کیا رہی ہو؟ غفران نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ خود سے سرگوشی کر رہا تھا۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ اب وہ سچ جان کر ہی رہے گا۔ شام کو جب نینتارا گھر واپس آئی تو ماحول غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ وہ بھی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ دھڑام، پورا گھر لرز اٹھا۔ یا اللہ! نینتارا خوف زدہ ہو کر وہی رک گئی۔ اگلے ہی لمحے ہر طرف بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ سر، حملہ ہو گیا۔ گیٹ پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ کسی کی چیخ سنائی دی۔ نینتارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اصل گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی۔ چاروں طرف یہی آواز۔ نینتارا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک کسی نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ وہ خوفزدہ ہو کر مڑی۔ ارحام اس کا بازو تھامے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ میرے ساتھ آؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نینتارا کی آواز کانپ رہی تھی۔ سوال مت کرو، بس چلو۔ وہ اسے تقریباً کھینچتا ہوا اوپر لے گیا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ اسے سختی سے تنبیہ کر رہا تھا، لیکن وہ فوراً بولی۔ خوف سے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا باہر نہیں نکلنا۔ اس بار اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ نینتارا خاموش ہو گئی۔ ارحام مڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ نینتارا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر مسلسل فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی۔ چند منٹ گزرے، پھر اچانک سب بند ہو گیا اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اتنی خاموشی کہ اسے اپنا دل دھڑکتا ہوا سنائی دینے لگا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ دروازہ پوری طرح لاک نہیں ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کوریڈور خالی تھا۔ اس کے قدم خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ خوف سے کھامتا وہ سیڑھیوں تک پہنچی اور پھر اس نے نیچے کا منظر دیکھا۔ ہال کے درمیان ایک زخمی آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے گرد گارڈز کھڑے تھے اور سامنے ارحام کھڑا تھا۔ اس کے سفید شرٹ کی آستین پر خون لگا ہوا تھا۔ نینتارا کا سانس رک گیا۔ کیا آپ زخمی ہیں؟ یہ سوال بے اختیار اس کے دل میں ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں اس آدمی پر پڑی جو نفرت سے ارحام کو گھور رہا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی بہت شیطانی لگ رہی تھی۔ ارحام خان، اس نے خون تھوکتے ہوئے کہا۔ اس بار تو بچ گئے ہو۔ ارحام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، مگر سکندر واپس آ چکا ہے۔ یہ نام سنتے ہی پورے حال کی فضا بدل گئی۔ گارڈز مزید چوکس ہو گئے اور پہلی بار نینتارا نے دیکھا کہ ارحام کی آنکھوں میں واقعی ایک خود کا احساس لہرا رہا تھا۔ سکندر سے کہنا۔ ارحام آہستہ آہستہ اس آدمی کے قریب گیا۔
میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگلے لمحے وہ آدمی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور نینتارا کو محسوس ہوا کہ وہ جس دنیا میں قدم رکھ چکی ہے وہاں کی فضا ایسے خطرناک طوفانوں سے بھرپور ہے۔ اس رات پورے گھر میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ حاشر مسلسل فون پر مصروف تھا جبکہ ارحام اپنے اسٹڈی روم میں بند تھا۔ نینتارا اپنے کمرے میں تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے ہسپتال جانے کی ضد کی۔ ارحام نے پہلے انکار کیا مگر پھر مان گیا۔ 2 گاڑیوں کے ساتھ وہ ہسپتال پہنچی تو خلیل احمد پہلے سے کافی بہتر تھے۔ اپنے باپ کو مسکراتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ خلیل احمد نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ الحمدللہ بیٹا، اللہ نے نئی زندگی دے دی۔ نینتارا نے نظریں جھکا لی۔ اسے لگا اگر وہ مزید نظریں اٹھائے رکھے گی تو اس کے بابا کو علم ہو جائے گا، اور اگر بابا کو معلوم ہو جاتا کہ اس نئی زندگی کی قیمت کیا ادا کی گئی ہے تو اس سے آگے وہ نہ سوچ سکی۔ اس کا دل عجیب درد سے بھر گیا۔ اسی دوران دروازہ کھلا۔ غفران اندر داخل ہوا۔ نینتارا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ غفران کی نظریں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا۔ نینتارا سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو چکا ہے۔ چند منٹ بعد دونوں ہسپتال کے لان میں کھڑے تھے۔ کون ہے ارحام خان؟ غفران کے سوال پر نینتارا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ خاموش رہی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے وہ؟ غفران کی آواز بلند ہو گئی۔ اور تم اس کے ساتھ کیوں رہ رہی ہو؟ نینتارا نے آنکھیں بند کر لی۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا تھا جس کا اسے بہت ڈر تھا۔ بابا کے علاج کے لیے، وہ انگلیاں مروڑتے بولے۔ غفران چند لمحے اسے سمجھ ہی نہ سکا کیا مطلب، اور پھر نینتارا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ ہر وہ مجبوری جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد غفران کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تم نے مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ وہ شرمندہ ہوا تھا۔ نینتارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا تھا۔ غفران خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میں نے تم سے مدد مانگی تھی۔ اس بار نینتارا کی آواز ٹوٹ گئی۔ اور تم نے انکار کر دیا۔ غفران کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شرمندگی اسے لے کر ڈوب رہی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ نینتارا نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ رشتے وقت سے نہیں مشکل وقت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی شام ارحام کے فون پر ایک کال آئی۔ کال سنتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا۔ کیا کہا تم نے؟ حاشر گھبرا کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر، حاشر نے سوالیہ کہا۔ ارحام نے مٹھی بھینچ لی۔ سکندر نے حرکت کر دی ہے۔ اسی لمحے نینتارا کو احساس ہوا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے چند گھنٹے اس کی پوری زندگی بدلنے والے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ نینتارا نے بے چینی سے پوچھا۔ ارحام نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا مگر جواب نہ دیا۔ وہ پریشان تھا۔ حاشر، سب لوگوں کو تیار کرو، وہ چیختے ہوئے بولا۔ جی سر۔ حاشر فوراً باہر نکل گیا۔ نینتارا کا دل عجیب خوف سے بھر گیا تھا۔ ارحام، آخر ہوا کیا ہے؟ یا یہ شاید پہلی بار تھا کہ اس نے اسے نام لے کر پکارا۔ ارحام چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، سکندر کو ہمارے ایک گودام کا پتہ چل گیا ہے۔ اس نے تحمل سے جواب دیا۔ تو اسے لگا یہ معمولی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ نینتارا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ارحام جا چکا تھا۔ اس رات تقریباً 12 بجے نینتارا اپنے کمرے میں تھی جب اچانک لائٹ چلی گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا؟ اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نینتارا کی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ آواز مت نکالنا۔ ایک اجنبی مرد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے خود چھڑانے کی کوشش کی مگر 2 آدمیوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ چاروں طرف ویرانی تھی۔ سامنے ایک کرسی پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ گہری سیاہ آنکھیں، چہرے پر خطرناک مسکراہٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آخر جاگ ہی گئی آپ؟ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے بولا۔ نینتارا کا دل کام کرا۔ کون ہو تم؟ وہ چلائے، جبکہ وہ ہنسنے لگا۔ میں وہ ہوں جسے ارحام خان برسوں سے ڈھونڈ رہا ہے۔ نینتارا کا سانس رک گیا۔ ایک ہی نام اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا، سکندر۔
وہ بے یقینی سے بولی۔ سکندر نے ہنستے ہوئے تالیاں بجائی۔ واہ، میرا نام بھی جانتی ہو؟ وہ ایک شیطان لگ رہا تھا۔ نینتارا خاموش ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم ارحام خان کی کمزوری بن چکی ہو۔ نینتارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں اس کی کمزوری نہیں ہوں، وہ مضبوطی سے بولی تو سکندر زور سے ہنسا۔ یہی بات ارحام بھی کرتا ہے۔ وہ اس کے قریب آ گیا، مگر آج وہ ضرور آئے گا۔ وہ ایسے یقین سے بولا جیسے وہ سب جانتا ہو۔ ادھر ارحام کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا اس کی حفاظت کرو۔ اس کی دھاڑ پورے کمرے میں گونجی۔ کوئی سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ سب ملازمین اور گارڈ سر جھکائے کھڑے تھے۔ حاشر کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ سر، ہمارے آدمیوں نے لوکیشن ٹریس کر لی۔ ارحام فوراً اس کی طرف مڑا۔ کہاں ہے؟ حاشر نے موبائل دکھاتے ہوئے جگہ بتائی۔ ارحام نے فوراً بندوق اٹھائی۔ ہم ابھی نکل رہے ہیں، وہ حکم دیتا باہر نکلا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا۔ ویران فیکٹری، چاروں طرف خاموشی۔ یہاں سکندر اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا۔ نینتارا اب بھی بندی ہوئی تھی۔ اچانک باہر فائرنگ کی آواز گونجی تو سکندر مسکرایا۔ وہ آ گیا۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے پورا علاقہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ارحام اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہو چکا تھا۔ ہر طرف بھاگ دوڑ مچ گئی۔ نینتارا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی کو اپنی جان خطرے میں ڈالتے دیکھا تھا۔ وہ صرف اسے بچانے کے لیے یہاں تک آیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ارحام اور سکندر آمنے سامنے تھے۔ میں جانتا تھا تم آؤ گے، سکندر نے اطمینان سے کہا، اور میں جانتا تھا تم چھپ نہیں سکو گے۔ تو اب تیار ہو جاؤ انجام کے لیے، ارحام نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے دونوں کے درمیان فائرنگ شروع ہو گئی۔ نینتارا خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسی دوران سکندر کے ایک آدمی نے پیچھے سے بندوق اٹھائی۔ اس کا رخ سیدھا نینتارا کی طرف تھا۔ نینتارا چیخ بھی نہ سکی۔ ارحام، اس کی آواز فضا میں گونجی۔ ارحام نے مڑ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اس کے سامنے کر دیا۔ گولی چل گئی۔ ٹھاک کی آواز کے ساتھ نینتارا کی چیخ نکل گئی۔ ارحام کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس نے پھر بھی بندوق اٹھائی اور سکندر پر فائر کر دیا۔ سکندر زمین پر گر گیا۔ اس کے آدمی بھاگنے لگے۔ چند منٹ بعد سب ختم ہو چکا تھا، مگر نینتارا کے لیے دنیا رک گئی تھی۔ ارحام زمین پر گرا ہوا تھا، خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ارحام، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کسی مجبوری کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس شخص کے لیے تھے جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ ارحام نے مشکل سے آنکھیں کھولی اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ تم رو رہی ہو؟ نینتارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چپ کرے۔ ارحام نے پہلی بار اس کے چہرے کو اس طرح دیکھا جیسے اسے یاد رکھنا چاہتا ہو، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ حاشر اور چند دوسرے گارڈز بھاگ کر آئے اور اسے اٹھایا، اور پھر نینتارا کو بولا، جلدی سے ہسپتال چلو۔ وہ پوری طاقت سے چلائی تھی۔ ہسپتال کے باہر نینتارا پوری رات بیٹھی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ نفرت اور محبت کے درمیان فاصلہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا انسان سمجھتا ہے، اور شاید پہلی بار وہ اپنے دل کی حقیقت سے بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ نینتارا فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر، وہ کیسے ہے؟ وہ ڈاکٹر کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ خطرہ ٹل گیا ہے، گولی وقت پر نکالی گئی ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ نینتارا نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ پوری رات سے اس کے سینے پہ سر رکھا ہوا بوجھ جیسے اچانک ہلکا ہو گیا۔ حاشر بھی قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے پہلی بار نینتارا کو اس طرح روتے دیکھا تھا۔ سر ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے دھیرے سے تسلی والے انداز میں کہا۔ نینتارا نے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو پھر بھی نہیں رک رہے تھے۔ 2 دن بعد ارحام کو ہوش آ گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اس کی نظر سب سے پہلے سامنے بیٹھی نینتارا پر پڑی۔ وہ کرسی پر بیٹھی سو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، چہرے پر کئی دنوں کی تکن صاف نظر آ رہی تھی۔ ارحام چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر شاید اس کی حرکت سے نینتارا کی آنکھ کھل گئی۔
اس نے ارحام کو جھانکتے دیکھا تو فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ وہ خوشی سے چہکی۔ اس کی آواز میں جو خوشی تھی وہ خود اس سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ ارحام نے کمزور سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ میں ابھی مرا نہیں ہوں۔ نینتارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایسی بات مت کرے پلیز۔ پہلی بار ارحام خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، تم پریشان تھی؟ نینتارا نے نظریں چرا لی مگر جواب نہ دیا، مگر جواب نہ دینا ہی اس کے سوالوں کا جواب تھا۔ ایک ہفتے بعد ارحام گھر واپس آ گیا۔ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ خلیل احمد بھی صحت یاب ہو رہے تھے۔ نینتارا کی امی اب پہلے سے کہیں زیادہ مطمئن تھی، مگر نینتارا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اسے فیصلہ کرنا ہوگا، اور وہ دن جلد آ گیا۔ اس شام ارحام نے اسے اپنے اسٹڈی روم میں بلایا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ ارحام کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ پینٹ کے جیبوں میں تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ مڑا، اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ نینتارا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اسی فائل کو پہچان گئی تھی۔ یہ وہی کانٹریکٹ تھا، وہی نکاح نامہ جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ ارحام نے فائل میز پر رکھ دی۔ بیٹو۔ نینتارا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارحام بولا، میں نے تمہیں یہاں زبردستی رکھا تھا۔ نینتارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار پچھتاوا تھا، اور شاید اگر وقت واپس آ جائے تو میں یہ سب نہ کروں۔ نینتارا کی سانس رک گئے۔ ارحام نے فائل کھولی، نکاح نامہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ تم آزاد ہو۔ نینتارا چند لمحے اسے سمجھ ہی نہ سکی۔ کیا؟ وہ بے اختیار بولی۔ تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ ارحام نے آہستہ سے کہا، تمہارے بابا ٹھیک ہو رہے ہیں، تمہارا خاندان محفوظ ہے۔ اس نے کاغذ اپنے ہاتھ میں لیا اور اگلے ہی لمحے اسے 2 ٹکڑے کر دیا، پھر 4 اور پھر کئی ٹکڑے۔ نینتارا ساکت بیٹھی دیکھتی رہی۔ میں نے تمہیں مجبور کر کے حاصل کیا تھا۔ ارحام کی آواز بھاری ہو گئی، لیکن محبت زبردستی نہیں ملتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس لیے اب فیصلہ تمہارا ہے، یہ کہہ کر وہ کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ شاید وہ اسے جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ نینتارا آہستہ آہستہ اٹھی، اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھے۔ ارحام خاموش کھڑا رہا، اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ چند لمحے گزر گئے، پھر ایک اور لمحہ، اور پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں آئی۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ نینتارا اب بھی وہی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارحام کچھ سمجھ نہ سکا۔ تم گئی نہیں؟ نینتارا کے ہونٹ لرزے۔ نہیں۔ کیوں؟ اس سوال کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیونکہ اس بار میں مجبوری میں نہیں رک رہی۔ ارحام کی سانس جیسے رک گئی۔ نینتارا دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی۔ اس بار میں اپنی مرضی سے رک رہی ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ شاید مجھے تم سے نفرت کرنی چاہیے تھی، شاید مجھے تمہیں کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں ایسا نہیں کر سکی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ارحام اسے دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار زندگی میں اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ نینتارا نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرائی۔ پتہ نہیں کب، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ ارحام نے آنکھیں بند کر لی، جیسے برسوں بعد اس کے اندر موجود کوئی طوفان تھم گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے نینتارا کو اپنے قریب کھینچ لیا، اور نینتارا نے پہلی بار خود کو محفوظ کیا۔ خلیل احمد مکمل صحت یاب ہو چکے تھے۔ چھوٹی بہن اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھی۔ نینتارا کی امی کے چہرے پر پھر سے سکون لوٹ آیا تھا۔ غفران بھی اپنی غلطی تسلیم کر کے ان کی زندگی سے خاموشی سے نکل گیا تھا، اور حاشر آج بھی موقع پر ارحام اور نینتارا کو چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا۔ شام کے وقت نینتارا اسی باغ میں کھڑی تھی جہاں کبھی وہ خود کو قیدی محسوس کرتی تھی۔ ارحام آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ نینتارا مسکرائے۔ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس انسان سے ملنا میری سب سے بڑی بدقسمتی لگا تھا۔ اس نے ارحام کی طرف دیکھا۔ وہی میری سب سے بڑی خوش نصیبی بن گیا۔ ارحام ہلکا سا مسکرایا، اور ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ بعض اوقات زندگی ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جنہیں ہم اپنی سب سے بڑی بدقسمتی سمجھتے ہیں، مگر وقت ثابت کر دیتا ہے کہ وہی راستے ہماری اصل منزل ہوتے ہیں۔ جیسے ان دونوں کے درمیان ہوا تھا، آج وہ خوش تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو۔